علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبق نمبر 1 کے بعد سبق نمبر 2 بچوں کے لیے یہاں سے شروع ہوتا ہے امتحان۔ امتحان کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، یعنی یہاں پر تا سے لے کے نون تک یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کو جو تختی نمبر 1 کے اندر الف سے لے کے یا تک جو حروف وغیرہ سمجھائے گئے ہیں یہاں سے یہاں تک، تو ان حروفوں کی بچوں کو پہچان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے صاحب نورانی قاعدہ نے، جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک مکس کر کے جو یہ الفاظ وغیرہ دیے ہیں کہ بچوں کا پتہ چل جائے کہ بچوں کو کس حرف کی کس طرح پہچان ہوئی ہے۔ تو برائے مہربانی کر کے والدین بچوں کو اوپر کے جتنے بھی جو حروف وغیرہ ہیں ان تمام حرفوں کی مشق اور پہچان اور یاد دہانی اچھے سے کرا لے، تاکہ بچے امتحان کے وقت میں، یعنی جیسے یہاں سے یہاں تک جب بچوں کا سبق آئے تو اس میں ترتیب سے نہیں لکھے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر الف کے بعد با ہے، پھر تا ہے، پھر سا ہے، پھر جیم ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو ترتیب سے اوپر والی تختی میں ترتیب سے تھے، نیچے والی جو ہے پیراگراف میں وہ الفاظ ترتیب سے نہیں ہے۔ یہاں پر تا کے بعد طا ہے، پھر سا ہے، پھر سین ہے، پھر شین ہے۔ تو بچوں کو حروفوں کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس لیے پیراگراف دیا گیا ہے۔ تو تمام والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو اچھے سے اوپر کی حروفوں کی پہچان کرا کر یہاں سے یہاں تک بچوں کا سن کے دیکھیں کہ بچوں کو کون سے حروف کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی بچہ حروف ادا نہیں کر پا رہا ہے اس پہ پہلے یہاں پر نشان لگائے اور پھر اوپر جا کر وہ حروف بتائے کہ کس کے بعد آتا ہے اور کس سے پہلے آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایگزامپل کے طور پر جو ہے ضاد ہے، اب ضاد بچوں کو ضاد دکھایا جائے یہاں پر، اور ضاد دکھانے کے بعد کہا جائے بیٹا صاد کے بعد تو ضاد آتا ہے اور ضاد کے بعد طا آتا ہے، تو طا اور صاد دونوں کے درمیان میں ضاد آتا ہے۔ اس طرح بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے۔ آگے یہاں پر دیکھیے مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلیں، یعنی مرکبات یعنی یہ وہ حرف ہیں جو قرآن مجید یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں الف جو ہے کتنی شکلوں میں آتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر الف 2 شکلوں میں آتا ہے۔ الف کی 2 شکلیں، الف ایک یہ ہے، ایک الف یہ ہے۔ اس طرح با قرآن مجید میں 2 شکلوں میں آتا ہے، با قرآن مجید کے اندر 2 شکلوں میں آتا ہے، ایک یہ شکل ہے، ایک یہ شکل ہے۔ اسی طرح تا ہے، تا قرآن مجید کے اندر 3 شکلوں میں آتا ہے، تا تا تا۔ اب یہ تا کے اوپر سے اگر ڈاٹ ہٹا دیے جائیں گے تو یہ ہا بن جائے گا۔ جیم ایک ہی شکل میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کے اگر نقطہ اگر اوپر لگا دیا جائے گا تو یہی خا بن جائے گا، اور نقطہ ہٹا دیا جائے گا تو یہ ہا بن جائے گا۔ اسی طرح با کے اگر اوپر ایک نقطہ لگا دیا جائے گا تو وہ نون بن جائے گا دونوں میں۔ یہاں پر دال ہے، دال کے اوپر دال ایک شکل میں آتا ہے، اگر دال کے اوپر ایک نقطہ لگ جائے گا تو وہ دال بن جائے گا۔ اسی طرح عین ہے، تو عین قرآن مجید میں 2 شکلوں میں آتا ہے، اگر ان دونوں شکلوں کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا دیا جائے گا تو یہ غین بن جائے گا۔ فا قرآن مجید کے اندر 2 شکلوں میں آتا ہے، اسی فا کے اوپر اگر 2 نقطے لگا دیے جائیں گے تو یہ قاف بن جائے گا، یہاں پر اور یہاں پر۔ کاف ہے، کاف قرآن مجید میں 2 شکلوں میں آتا ہے، ایک یہ شکل ہے کاف کی اوریجنل جو ہے، اور ایک کاف اس شکل میں بھی آتا ہے اور ایک کاف اس شکل میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح لام ہے، لام بھی قرآن مجید میں 2 شکلوں میں آتا ہے، لام ایک تو اس شکل میں آتا ہے، ایک اس شکل میں آتا ہے۔ میم قرآن مجید میں 2 شکلوں میں آتا ہے، ایک میم اس شکل میں آتا ہے جو جہاں پر بات ختم ہوتی ہے، جہاں پر الفاظ ختم ہوتا ہے، اور درمیان میں اس طرح آتا ہے۔ نون 2 شکلوں میں آتا ہے، وہی دیکھیے با اگر اس کے نیچے نقطہ لگا دیا جائے گا تو با ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ شکل اور یہ والی شکل دونوں سیم ٹو سیم ہے، اس کی بھی دیکھیے یہ والی شکل اور یہ والی شکل دونوں سیم ٹو سیم ہے، بس یہاں پر نیچے نقطہ ہے تو یہ دونوں شکلیں با کی کہلاتی ہے، اور یہاں پر دونوں طرف اوپر نقطہ ہے تو دونوں شکلیں نون کی کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہا دیکھیے، ہا 3 شکلوں میں ہے، ہا 2 چشمی کی بھی شکل میں آتا ہے، ہا اس طرح بھی آتا ہے اور ہا اس طرح بھی آتا ہے۔ اب اس والی ہا کے اوپر اور اس والی ہا کے اوپر اور اس والی ہا کے اوپر اگر 2 نقطے دے دیے جاتے ہیں تو وہ تا کی شکل میں آ جاتا ہے، اور ہا اس کے اوپر کبھی بھی 2 نقطے نہیں آتے، اس والی ہا 2 چشمی پر۔ حمزہ 2 شکلوں میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اسی طرح یا بھی 2 شکلوں میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جو یا بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو یا بنا ہوا ہے یہ با کی شکلیں ہی ہیں، با اور نون کی شکلیں ہیں، بس نقطوں کا فیر ہے۔ اگر نقطہ ایک اوپر لگا دیا جائے گا تو نون بن جائے گا، ایک نقطہ نیچے لگا دیا جائے گا تو با بن جائے گا، اور 2 نقطے نیچے لگا دیے جائیں گے تو یہ کیا بولتے ہیں یا بن جائے گا۔
تو تمام والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو جو ہے یہ والا سبق اور یہ والا سبق اسی طرح یاد کرائیں اور ان کی جو ہے شکلوں کی پہچان کرائے کہ الف جو ہے الف سے لے کے یا تک کتنی شکلیں ہیں اور کون سا حرف کس کی شکل میں آ سکتا ہے اور کس حرف کے اوپر کتنے نقطے لگنے کے بعد وہ کیا بن جائے گا۔ تو تمام والدین اس والے سبق کو سمجھ کر بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کریں یا بچوں کو ڈائریکٹ بات سمجھا دیں آپ لوگ۔ اس کے بعد تختی نمبر 2 آئے گی مرکبات، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔